الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے عزیز نوجوان دوستو، 713 عیسوی سے 1857 عیسوی تک 1144 سال، 1000 سے بھی زیادہ سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے. اس حکومت کے دوران ایک مثال بھی نہیں ملتی صحیح تاریخ میں کہ کسی مسلمان حاکم نے کسی ہندو کو تکلیف دی ہو، کسی ہندو کے مندر پہ ہاتھ اٹھایا ہو. سب سے زیادہ اس وقت جو بدنام کیا جا رہا ہے دو حکمرانوں کو، ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے جتنی سال حکومت کی اس ملک پر، مغلیہ سلطنت میں سے اور کسی نے حکومت نہیں کی. 48 سال تک حکومت کی، 48 ایئر. اتنے متقی تھے، حکومت کا ایک پیسہ نہیں لیتے تھے، دال چاول پہ گزارا کرتے تھے. ان کی آمدنی کیسی ہوتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتے پڑھے خطاط تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کی صلاحیت دی تھی. آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر ان کا ایک پارہ ہاتھ سے لکھا ہوا موجود ہے. اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے ہیں، اور دوسری چیز اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے تھے، ٹوپیاں بنتے تھے، اور اس سے جو ملتے اسی پر زندگی بسر کرتے. اور اتنے بہترین بادشاہ آج دشمنان اسلام بتا رہے ہیں کہ اس نے مندروں کو گرایا، مندروں کو توڑا، مندروں پہ انگلی اٹھائی. یاد رکھیں، غلط فہمیاں پیدا کریں. وہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک مرتبہ ان کا قافلہ جا رہا تھا، اس کے اندر ہندو راجا بھی تھے، ہندو رانیاں بھی تھے، اور بہت چاہتے تھے اپنے بادشاہ کو. تو راستے میں قافلہ رک گیا، تو ہندو راجاؤں نے کہا کہ یہاں پر مندر ہے، ہم کو پوجا وغیرہ کرنی ہے. تو انہیں کہا ٹھیک ہے، آپ پوجا کیجئے، آپ کو کون روک سکتا ہے. جب یہ راجا مندر کے اندر چلے گئے، اس کے بعد جب واپس آئے تو پتا چلا وہاں پر 2 رانیوں کا مرڈر ہوا ہے، 2 رانیوں کا. تو بعد میں تحقیق کی، پتا چلا کہ وہ مندر نہیں، وہ فحاشی کا اڈا تھا. تو خود ہندو راجاؤں نے سلطان سے درخواست کی، بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسی مندر کو باقی رکھنا نہیں چاہیے. یہ مندر نہیں، اس وقت فحاشی کا اڈا ہے، یہاں پر فحش کام ہوتا ہے، یہاں پر مرڈر ہوتے ہیں. تو راجاؤں کی درخواست پہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اس فحاشی کے اڈے کو باقی نہ رکھا جائے. تو آج بھی دستاویزات موجود ہیں. تو تاریخ آج کل کے دشمن جو بتائیں گے وہ ہم سنیں گے، یا جنہوں نے اپنی دیکھی تاریخ لکھی ہے، آنکھوں سے دیکھا حال بیان کیا، ان کے دستاویزات آج بھی موجود ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، تعجب ہوتا ہے، انہوں نے جائیدادیں دی تھی ہندوؤں کو مندر باندھنے کے لیے، حالانکہ عالم دین تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. لیکن کیا بات تھی؟ امن و امان کو بحال رکھنا تھا. ہندوستان میں ہندوؤں کو بھی رہنا ہے، مسلمانوں کو بھی رہنا ہے، سکھ بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، ہر ایک کو حقوق کے ساتھ رکھنا ہے. اسی لیے انہوں نے مندر باندھنے کی اجازت دی تھی. آج ایسے عالم دین، ایسے بادشاہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے. اس وقت 500 علماء کی ٹیم تیار کی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے فتاوی عالمگیریہ کے نام سے کتاب لکھی. اور پورے بر صغیر کا مسلک تھا، جتنے مسلمان تھے بر صغیر میں فتاوی عالمگیریہ جلدی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تاریخ سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور ہمیشہ جب تک ہم لوگ رہیں گے، ایک بھی انسان یہاں پر رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان، چین و سکون سے رکھے، اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الله أكبر.